بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شرح بیت کا آج ہم سبق نمبر 16 پڑھیں گے۔ یہ عبارت ہم نے لکھی ہوئی ہے، ہمارا طریقہ کار وہی ہے، لیکن ہمارے شرح بیت کے کوئی 10-11 سبق اگر بندہ پڑھ لینا لیکن پڑھے حاضر دماغ سے اور پیچھے والے سارے یاد ہوں تو اللہ کے فضل و کرم سے آگے ترکیب وہ خود کرے گا، لیکن آپ حاضر دماغ سے پڑھتے نہیں۔ علم یہ فعل ہے جی، ہر فعل کے لیے فاعل ہوتا ہے، تو ہم نے پہلے بتایا ہوا ہے مضارع کے فاعل کو تلاش کرنے کا طریقہ 3 2 9، اور امر کے فاعل کو تلاش کرنے کا بھی وہی طریقہ، کیونکہ امر مضارع سے بنتا ہے۔ علم یہ 3 میں سے ہے، اس کا فاعل اندر آ گیا جی۔ انا، اس کے بارے میں ہم علم ان العوامل کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، تو دوبارہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، بس اتنا بتائیں گے مفرد کی جگہ انا پڑھتے ہیں، جملے کی جگہ انا پڑھتے ہیں۔ یہ جگہ مفرد کی ہے کیونکہ انا نے میل ملا کر علم کا بننا ہے مفعول جی۔ انا حرف مشبہ بالفعل اور اس کو موصول حرفی بھی کہتے ہیں۔ ما ان انا یہ 3 موصول حرفی بھی ہیں، جو حروف مصدریہ ہیں وہ تینوں موصول حرفی بھی ہیں جی۔ حرف مشبہ بالفعل موصول حرفی، یہ 7 ضمیر آ گئی، مشبہ بالفعل کے ساتھ آنے والی ضمیر ہمیشہ منصوب متصل ہے، یہ ہو گیا جی اس کا اسم۔ آ گیا جی لا بدہ، لائے نفی جنس کی صورتیں ہیں جی۔ آپ ایک یاد کر لینا تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، میں بار بار کہتا ہوں، آج بھی ہم نے پڑھا ہے اور اس کا استعمال سب سے زیادہ ہے کہ لائے نفی جنس کے بعد نکرہ مفردہ آئے تو وہ نکرہ مفردہ مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ یہ بدہ یہ نکرہ بھی ہے مفرد بھی ہے، لائے نفی جنس کے بعد آیا اس لیے ہو گیا مبنی بر فتح۔ اس کی مثالیں بہت ہیں، لا ریبہ، لا باسا، لا شکا، لا الہ، لا بڑی مثال ہے لا الہ الا اللہ میں لا الہ ہو گیا جی۔ یہ میں نے نہیں بتایا مبنی کیوں ہوتا ہے، پھر کبھی اتنا بتایا کہ یہ مبنی ہوتا ہے، بس اتنا یاد کر لے۔ آگے جی لیل قسم من الجواب، اس کے بارے میں قاعدہ ہے جناب، جہاں بھی لا بدہ آئے گا آگے پکا قاعدہ ہے، ایک آئے گا لام جار مجرور، ایک آئے گا من جار مجرور۔ سید غلام جیلانی میٹھی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ لکھا ہے کہ یہ جار مجرور ثابت ان کے متعلق ظرف مستقر ہو کے خبر اول لائے نفی جس کی، من الجواب یہ ثابت ان ظرف مستقر متعلق خبر ثانی۔ لیکن مولانا الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ لیل قسم جار مجرور مل کے ظرف لاغو متعلق بدہ گئے، اب بدہ اپنے متعلق سے مل کے لائے نفی جنس کا اسم، من الجواب جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق و ثابت ان کے، یہ خبر بنے گی لا کی، اور میں مولانا الہی بخش صاحب والی ترکیب کو ترجیح دیتا ہوں۔ میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا، بدہ یہ مصدر ہے، لیل قسم جار مجرور مل کے اس کے متعلق ہے، یہ مصدر اپنے متعلق سے مل کے یہ لائے نفی جنس کا اسم ہے۔ من جار جواب مجرور جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق و ثابتن، ثابتن ہوا فاعل، ثابتن اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ علم کا بطویل مفرد ہو کر علم کا مفعول بھی فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ فَإِن كَانَ جوابہ جملتاً اسمیتاً فَإِن كَانَ مثبت کانت آنا تھا میرے خیال میں، ادھر یہ کانا لکھا ہوا ہے، توجہ ہے تھوڑی، ادھر کیا آنا ہے جی۔ فَإِن كَانَ مُثْبَتًا وَاجِبَ أَن تَكُونَ مُصَدَّرَةً بِإِنَّ أَوْ لَامِ الابتداء جی۔ یہاں تک جملہ جی ترکیب کرنے لگا ہوں۔ فا ہے تفصیلیہ، ان ہے حرف شرط، کان فعل ناقص ہے، اس کو ایک اسم مرفوع چاہیے، خبر منصوب چاہیے، جوابہ مضاف مضاف الیہ مل کے اسم ہے، جملہ تن موصوف ہے، اسم یا تن یہ صیغہ صفت ہے، اسم منصوب ہے۔ چلو شاید پہلے نہیں بتایا، اسم منصوب کے اندر 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے منتسب کے معنی میں کر کے اسم فاعل کی طرح کہنا اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، ایک ہے منصوب کے معنی میں کر کے کہنا اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل۔ دونوں باتیں صحیح سامنے لکھی ہوئی ہیں، صیغہ صفت اپنے فاعل ایک، صیغہ صفت اپنے نائب فاعل، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اس کی صفت موصوف سے مل کے کانا کی خبر، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط اول۔ آگے جا رہا ہوں، فا جزائیہ، ان حرف شرط، کانت فعل ناقص، اسم ہیا ضمیر اس کا اس کے اندر مرفوع متصل،
مثبتتن صیغہ صفت اس کے اندر یہ ضمیر اس کا نائب فاعل صیغہ صفت اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کانت کی خبر کانت اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبریہ شاید میں نے ادھر کہہ دیا شرط کو خبریہ نہیں کہتے فعلیہ ہو کر شرط ثانی واجبہ قاعدہ بتانے لگا قاعدے اب کم ہو گئے کیونکہ جتنے قاعدے سارے تو بتا دیے اب تھوڑے ہی رہ گئے فعل لازم کا فاعل اکثر باہر آتا ہے سنا ہی نہیں میں نے کیا اچھا اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو فعل لازم کے بعد جب ان مصدریہ آ جائے تو وہ ان مصدریہ میل ملا کے فعل لازم کا اکثر فاعل ہوتا ہے دو طریقے سے بتا دیا واجبہ فعل ان مصدریہ فعل ناقص ہی ضمیر اس کے اندر اس کا اسم صیغہ صفت ہی ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل باجار ان مراد لفظ معطوف علیہ اور فیتب لامی مضاف الابتدا مضاف علیہ مضاف علیہ مل کے معطوف علیہ معطوف مل کے باجار کا مجرور جار مجرور مل کے ظرف لاہ متعلق مصدرتن صیغہ صفت اپنے نافل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر صلہ موصول عرفی کا موصول عرفی اپنے صلہ سے مل کر فاعل واجبہ کا واجبہ اپنے فاعل سے مل کے جزا شرط ثانی کی شرط ثانی اپنی جزا سے مل کے جزا شرط اول کی شرط اول اپنی جزا سے مل کے جملہ شرطیہ نحو واللہ ان زیدن قائم واللہ لزید قائم دو ترکیبیں کریں گے نحو مضاف واللہ ان زیدن قائم مراد لفظ معطوف علیہ واللہ میں واو حرف عطف واللہ لزید یہ مراد لفظ معطوف علیہ معطوف مل کے نحو کا مضاف الیہ مضاف الیہ مل کے خبر مبتدا موصول مثالوں کی دوسری ترکیب واللہ جار مجرور واو جار اللہ اس میں جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق اقسم فعل اپنے فاعل آنا اور متعلق سے مل کے شبہ کیا اسے کہتے ہیں جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم ان حرف مشبہ بالفعل زیدن اس کا اسم قائم صیغہ صفت کے اندر ضمیر اس کا فاعل ہوا صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم جملہ اسمی فعل میرے وہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جی ہو گئی جو ترکیب اس کی ہے واللہ کی وہی ہے لا زید قائم کی وہی ہے مبتدا ہے یہ خبر ہے سارا طریقہ کار یہ لام وہ ابتدائیہ ہے یہ قسم ہو جائے گی جواب ٹائم نہیں ہے واو حرف عطف ان حرف شرط کروں گا تھوڑی بس دکھاؤں گا کہ یہ بالکل و ان کانت منفیتن کی ترکیب وہی ہے جو ان کانت مثبتتن کی ہے میں نہیں کروں گا کانت مصدرتن بما ولا و ان یہ فعل ناقص اسم اس کے اندر اسم اس کے یہ صیغہ صفت نائب فاعل اس کے اندر ہیا باجر ما مراد لفظ معطوف علیہ واو حرف عطف لا مراد لفظ معطوف واو حرف عطف ان مراد لفظ معطوف علیہ دونوں معطوف سے مل کے باجار کا مجرور جار مجرور ظرف لاغو صیغہ صفت نے ہیا نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اس کی خبر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کے جزا شرط جزا جملہ شرطیہ ہوا مثلو مضاف واللہ ما زید قائما مراد لفظ معطوف علیہ واللہ لا زید فی الدار ولا امر مراد لفظ معطوف واللہ ان زید مراد لفظ یہ بھی معطوف علیہ دونوں معطوف سے مل کے مثل کا مضاف علیہ مضاف علیہ مل کے خبر مبتدا موصول مثالوں کی مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ واللہ اقسم کے متعلق نہیں کروں گا قسم ہو گیا ما مشابہ بھی لیسا ٹائم تھوڑا زید اس کا اسم قائمن صیغہ سے خبر ہو گئی جی ما اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب قسم واللہ اقسم کے متعلق جار مجرور ہے یار ٹائم نہیں ہے یہ کیا ہو گیا قسم ادھر واو حرف عطف تھی وہ میں نے لکھی نہیں چلے جی ہو گیا جی توجہ ہے آپ کی آگے جی لا یہ آج ہم نے شاید داتنا والوں بچوں کو پڑھایا یہ لا ملغا ہو گیا جی کیا ہو گیا یہ اور ٹائم نہیں ہے جب لا نفی جس معرفہ پہ آئے تو لا ملغا ہو جاتا ہے آگے دوسرے لا کے ساتھ تکرار واجب ہوتا ہے یہ لا ملغا ہے زید معطوف علیہ واو حرف عطف لا زائدہ کیونکہ نفی کے بعد واو کے ساتھ کیا کروں امرون معطوف علیہ مل کے مبتدا فی الدار جار مجرور کے ظرف مستقر متعلق ثابتان میں ہما ضمیر اس کا فاعل صیغہ صفت اپنے فاعل ہما اور شبہ متعلق سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ اور خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبر واللہ یہ اقسم سے متعلق قسم ہو گیا آنا چل سارا کچھ ہو گیا یہ ان نافیہ ہے یہ بعد میں بتاؤں گا ابھی بتا دوں نہیں بعد میں بتاؤں ابھی بتا چلو جی ابھی بتا دیتا ہوں
ان نافیہ کے لیے عام طور پہ یہ قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان نافیہ جو ہوتا ہے جناب وہ کیا اسے کہتے ہیں اللہ سے پہلے آ جائے. کس سے پہلے آتا ہے؟ اللہ سے پہلے. جی جی یہ دیکھو ان آ گئے آگے اللہ آ گئے پکا قاعدہ وہ نافیہ ہے. وہ پکا قاعدہ ہے. اسی طرح لما جب اللہ کے معنی میں ہو اس سے پہلے آنے والا بھی نافیہ ہوتا ہے. ان کل نفس لما بس میں نے کہہ دیا یہ بڑا مشہور قاعدہ ہے اس لیے تو میں تمہیں دیکھتا کم ہوں کہ میری طبیعت خراب کرتے ہیں آپ. اللہ سے پہلے آنے والا ان نافیہ یہ پکا قاعدہ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ ان نافیہ ہوتا نہیں, اس کے علاوہ بھی ان نافیہ ہوتا ہے. قرآن میں مثالیں اس کی, قرآن میں مثالیں ہیں. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ جیسے یہ قرآن میں تو نہیں یہ مثال ہے تو قرآن میں یہ تو اللہ سے پہلے آ گیا نا قاری میرے وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ یہ نافیہ ہی تو اللہ تو پہلا کوئی نہیں ہوا ہے ان نافیہ ہی. لیکن میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا آپ نے مجھے دیکھ کرتے میرے ٹائم زیادہ لگاتے ہیں آپ. ایک اور مثال قرآن پاک سے ان عندکم من سلطان بہذا ایتھے بھی اللہ تو پہلا نہیں ہے لیکن ہے نافیہ ہی. میں پڑھ دیا ٹائم نہیں ہے تو پتہ نہیں کہاں پہنچا. یہ نافیہ جی زید المبتدا ہے یہ کہ عمل نہیں کرتا. قائم خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب قسم. وَإِنْ كَانَتْ جَوَابُهُ جُمْلَةً فعلیةً نہیں کروں گا کیونکہ ادھر کر دی آگے جا رہا ہوں. شرط اول فَإِنْ كَانَتْ مُثْبَتَةً نہیں کروں گا. فَإِنْ كَانَتْ مثبت. شرط ثانی كَانَتْ مُصَدَّرَةً یہاں کر دوں گا تھوڑے سے کیونکہ ذرا کہاں فعل ناقص کے اندر ہی ضمیر اس کا اسم مصدرۃ صیغہ صفت اندر ہی ضمیر اس کا نائب ہے. نہیں توجہ نہیں یار. باجار اللام معطوف ہے واو پہ تو قد مراد لفظ معطوف ہے اپنے معطوف سے مل کے باجار کا مجرور جار مجرور مل کے پھر معطوف ہے شوق نہیں اور پہ تب باجار اللام زلال. قاعدہ ہے وحدہ ترکیب میں جہاں بھی آئے ہم اس کو حال بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ وحدہ. اور یہ بھی اس پہ پھر ایک اعتراض ہوتا ہے حال تو ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے. وحدہ یہ تو معرفہ ہو گیا. پھر اس کا جواب دیتے ہیں منفردن کی طویل میں کر کے حال. جی میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا. وحدہ یہ حال ہے مضاف مضاف الیہ مل کے منفردن کی طویل ذوالحال حال مل کے باجار کا مجرور جار مجرور مل کے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے ظرف لاغ متعلق مصدرہ اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کے شبہ جملہ اسم اگر اس کی خبر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کے جزا شرط ثانی کی. شرط ثانی اپنی جزا جملہ شرطیہ ہو کر جزا شرط اول اپنی جزا جملہ شرطیہ. ٹائم نہیں ہے. مثل واللہ لقد قامت واللہ لا فلک یہ میں یہاں تک پڑھنے لگا ہوں. مثل مضاف واللہ لقد کا مراد اللہ معطوف ہے واو اور یہ مراد اللہ معطوف علیہ معطوف مل کے مثل کا مضاف علیہ خبر ہو گئی. اللہ کی ترکیب واللہ اقسم متعلق دوبارہ نہیں کروں گا یار. لام تقید کا ہے قدر بھی تقید کا ہے. قام زید جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم یہ بھی اقسم متعلق قسم ہے نہیں کروں گا. لا فعلن آنا فاعل ہے قضا اس میں کرایہ مفعول بھی فعل اپنے فاعل مفعول بھی جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم نہیں. وَإِنْ كَانَتْ مَنْفِيَةً فَإِنْ كَانَ فِعْلًا مَاضِيًا كَانَ مُصَدَّرَةً بِمَا یہاں تک ہے جی. وَإِنْ كَانَتْ مَنْفِيَةً نہیں کروں گا. فَإِنْ كَانَتْ فِعْلًا مَاضِيًا بھی نہیں کروں گا. بس اسم اندر ہے فعل موصوف ہے ماضی صیغہ صفت کے اندر ہوا ضمیر پھر صفت موصوف ہے اس کی خبر ہے. یہ شرط ثانی ہے یہ شرط اول ہے. کانت مصدرۃ بما بس اتنا بتاؤں گا یہ اس کے متعلق ہے. بقایا اپنے اسم اور خبر سے مل کر شرط ثانی کی جزا شرط ثانی اپنی جزا سے مل کے پھر شرط اول کی جزا شرط اول اپنی جزا سے مل کے جملہ شرطیہ. آپ پتہ نہیں سن رہے کہ مثل مضاف واللہ ما کا مراد اللفظ مضاف الیہ خبر ہو گئی. اللہ کی ترکیب واللہ اقسم متعلق قسم ما نافیہ کام جواب قسم نہیں کروں گا یار. آپ پتہ نہیں کم پوچھئے. وَإِنْ كَانَتْ فِعْلًا مُضَارِعًا كَانَتْ مُصَدَّرَةً بِمَا وَلَا وَلَن کیا کروں اس کا اندر فی شرط ہے کانت آپ کو پتہ ہے اندر اسم ہے فعل موصوف ہے مضارع اپنے فاعل سے مل کے صفت پھر اس کی خبر ہے یہ شرط ہو گئی. باجار ما مراد اللہ معطوف علیہ اور لا مراد اللہ معطوف لن مراد اللہ معطوف یہ میل ملا کے باجار کا مجھول جار مجھول میں کس کے متعلق ہے پھر یہ خبر ہے فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کے جزا ہے شرط جزا جملہ شرطیہ. مثل مضاف اگلا یہاں تک مراد اللہ معطوف علیہ یہاں تک پھر مراد اللہ معطوف یہاں تک پھر مراد اللہ. یہ بار بار ایک بات تو کرنی نہیں چاہیے بار بار وہ تو ہمیں سکھا رہے ہیں نا کہ ہم آپ کو سکھا چکے نہیں سمجھ آئی. تو یہ معطوف علیہ دونوں سے مل کے مثل کا مضاف علیہ میں نہیں کروں گا. واللہ اقس میں دوبارہ کروں گا نہیں. ما نافیہ افعلن تو اس کے آگے کچھ نہیں لکھا قضا ہوگا نا اس کے آگے بھی
جی یہ ہوگی ترکیب جواب قسم، واللہ قسم لا فعل نقدہ نہیں کروں گا یار، واللہ قسم لا نرف ناصبہ ہے، افعال فعل فاعل ہے، قضا مفعول بھی ہے، میں نے ترکیب کر دی ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ایک ہی 9 پڑھاؤں گا بس، زیادہ نہیں پڑھاؤں گا. آپ بدے کیسے، تمہیں شوق نہیں ہے یار؟ ایک 9 پڑھاؤں گا، زیادہ نہیں پڑھاؤں گا. نہیں مجھے شوق نظر نہیں آ رہا نا، سب پڑھانے لگا ہوں. سمجھ آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ ہے آپ کی؟ اب مجھے دیکھو جی آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ ایک ہوتی ہے قسم، ایک ہوتا ہے اس کا جواب. یہاں جواب قسم نہیں لکھا، خالی جواب لکھا ہوا ہے. جی سمجھ آ گئی ہے؟ جی مجھے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. یہ جواب قسم، بلکہ قسم کیوں لائی جاتی ہے؟ جواب قسم کو پکا کرنے کے لیے. آپ نے سنا ہی نہیں میں نے کہا. اور جواب قسم ہوتا وہ جملہ جو قسم کے بعد آتا ہے، اسے جواب قسم کہتے ہیں. اور ہمیشہ جواب قسم بعد میں ہوتا ہے، پہلے قسم ہوتی ہے، اور اس کی تقید کے لیے قسم لائی جاتی ہے. جی یاد ہو گیا؟ ناوی لوگ اس کا نام جواب رکھتے ہیں، جواب. اچھا جب کوئی شے کسی شے کو طلب کرے، جب کوئی شے تو انہوں آندے نے اے ہوتا جواب ہے. قسم طلب کرتی ہے جواب نو، آندے نے قسم کا جواب ہے. ان جڑا ان ہے، ان حرف شرط ہو گئی، یہ طلب کرتا ہے جزانو، انہوں آندے نے یہ ان کا جواب ہے. کہتے ہیں لولا کا جواب، یہ لما کا جواب. لفظ سنیا نہیں؟ یہ لما کا جواب ہے. جب کوئی شے کسی شے کو طلب کرے تو اگلی نماندے نے یہ اس کا جواب. میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا. سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ وہ بول بھی چھوڑو. لفظ کھولا جواب کیونکہ قسم یہ دی طالب ہے تو نام بن گیا قسم کا جواب. جی قسم کے لیے جواب قسم ضروری ہے. ابھی میں ترجمہ نہیں کر رہا، سب پڑھا رہا ہوں. اب جواب قسم جملہ انشائیہ بھی ہوتا ہے لیکن بہت کم ہے. آپ نے پڑھا ہوگا حرف قسم 3-4 بنتے ہیں، واو بھی ہے، تا بھی ہے، لام بھی ہے، با بھی ہے. لیکن جملہ انشائیہ جواب قسم صرف اور صرف با کا آتا ہے، کسی اور کا جواب قسم جملہ انشائیہ نہیں آتا. مثلا باللہ اخبرنی، باللہ واللہ اخبرنی نہیں آئے گا، تاللہ اخبرنی نہیں آئے گا، صرف باللہ اخبرنی آتا ہے. کسی اور کے آگے جواب قسم جملہ انشائیہ نہیں آتا. آپ نے سنا نہیں لگتا ہے. اور وہ جو جواب قسم ہے جو با کے آگے جملہ انشائیہ آیا، اس کا ایک خاص نام رکھا ہوا ہے. انہوں نے قسم استعطافی کیا نے؟ یہاں وہ مقصود نہیں ہے، یہاں اس کا ذکر بھی نہیں ہے. کوئی سمجھ بھی آئی؟ یہاں ہم نے جو جواب قسم پڑھنا ہے نا وہ جملہ خبریہ پڑھنا ہے، جملہ انشائیہ کی بات ہی نہیں ہے. جی میری طرف دیکھیں، یہاں جو بیان ہے گل ہنس رہا ہے. اس کی امی ابو نے اس کا نام گول اس لیے رکھا تھا کہ جب پیدا ہوا تھا تو اس کا چہرہ گول کی طرح تھا. جی ترجمہ سمجھ آگے جی؟ تو ہم جو پڑھنے لگے ہیں یہ بلوچستان کے آیا ہے، بڑی بات ہے، اس کا ابا پولیس میں ہے. توجہ ہے جی؟ نہ یہ پولیس والا پڑھے گا تو ہمارے پاس پڑھے نا بھائی. توجہ ہے جی؟ ہم پڑھنے لگے قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے. اب جواب قسم میں نے بتایا جملہ خبریہ ہوتا ہے. کون سا جملہ؟ اب جملہ خبریہ میں ایک اسمیہ ہے، ایک فعلیہ. ہو گیا جی؟ یہاں 6 قسمیں پوری لکھی میرا لے. اسمیہ میں پھر 2 صورتیں مثبتہ اور منفیہ. اچھا فعلیہ میں 2 ہیں ماضی اور مضارع، پھر فعلیہ میں 2 ہیں مثبت اور منفی، مضارع میں 2 ہیں مثبت اور منفی. تو یوں کتنی بن گئی؟ 6. ایک ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے وہ پڑھانا، وہ آسان ہے، وہ منٹوں میں پڑھاؤں گا. ایک ہے تفصیل کے ساتھ. آپ کو تفصیل کے ساتھ نہیں پڑھاتے، ریکارڈنگ کے بعد پڑھا دوں گا، لیکن میں یہ پڑھاؤں گا ایسے گنجل نہ پڑ جائے. سمجھ آئی جی؟ یا رات کو آپ کو الگ پڑھا دوں گا. میں اب یہ پڑھاؤں گا. یہاں شرح میت میں جو لکھا ہوا ہے نمبر 1 قسم کا جواب. کیا ہو؟ جملہ اسمیہ مثبتہ 1، جملہ اسمیہ منفیہ 2، فعل ماضی مثبت 1، فعل ماضی منفی 4 ہو گئی، فعل مضارع مثبت 5، فعل مضارع منفی 6. یہاں یہ 6 صورتیں میں پڑھنے لگا ہوں. اگر قسم کا جواب جملہ اسمیہ مثبتہ ہو تو متن میں یہ لکھا ہوا ہے اس جملہ اسمیہ مثبتہ کا آغاز، وہ جو جواب قسم ہے، یا تو ہوگا انا کے ساتھ یا ہوگا لام ابتدا کے ساتھ. میں نے پڑھا دیا. جملہ اسمیہ مثبتہ جواب قسم
آغاز انا کے ساتھ یا لام ابتدا کے ساتھ، میں نے پڑھا دیا۔ آگے جا رہا ہوں دوسری صورت، جملہ اسمیہ منفیہ، جب وہ جواب قسم بنے اس کا آغاز ہوگا ما کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اور لا کے ساتھ، اور نہیں کہنا یا کہنا، ان تین میں سے۔ یار آپ نے میرا ٹائم ضائع کر دیا۔ اگر قسم کا جواب دوسری صورت والا ہو، جملہ اسمیہ منفیہ، تو اس کا جو آغاز ہوگا وہ تین میں سے ایک کے ساتھ، ما لا ان۔ مثالیں اوپر لکھی، میں آگے جا رہا ہوں۔ اگر جملہ فعلیہ ماضی مثبت ہو جواب قسم، تو اس کا آغاز ہوگا لام اور قد کے ساتھ، لا قد۔ کبھی کبھی لام حذف ہو کے خالی قد بھی آ جاتا ہے، اور میرے خیال میں کہیں کافی میں ہم نے یہ بھی پڑھا کبھی بھی خالی لام بھی آ جاتا ہے۔ میں پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوں، اب آپ کہاں پہنچے ہوئے۔ ایک سورہ پڑھائی جملہ اسمیہ مثبتہ، جواب قسم بنے تو اس کا آغاز یا ہوگا لام کے ساتھ یا ہوگا انا کے ساتھ، لام ابتدائیہ دوسرا انا۔ اگر جملہ اسمیہ منفیہ ہو تو آغاز ہوگا ما یا لا یا۔ جی مثالیں اوپر لکھی ہے۔ اگر جملہ فعلیہ ماضی مثبت ہو آغاز ہوگا لام اور قد، یہ متن میں لکھا ہوا ہے، تو میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا کبھی کبھی اکیلا قد ہوگا۔ والشمس وضحاہا، یہ قسمیں آخر جا کے جواب قسم پتہ کیا؟ قد افلح من زکا، ماضی مثبت ہے لیکن کیا ہے؟ قد۔ جی ماضی منفی ہو، ماضی تو پھر آغاز صرف اور صرف کس کے ساتھ ہوگا؟ ما کے ساتھ۔ بولو یار۔ جی چار صورتیں میں نے پڑھا دی، ماضی مثبت لام اور قد، ماضی منفی صرف ما، جملہ اسمیہ مثبت لام یا انا، جملہ اسمیہ منفی یا ما یا لا یا ان۔ جی مضارع مثبت پہ پہنچ گیا ہوں۔ مضارع مثبت جواب قسم بنے تو آغاز ہوگا لام تقید کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ لام تقید کے ساتھ، لیکن آخر میں نون تقید بھی آتا ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں یہ اگر ریکارڈنگ نہ ہوتی، جیسے یہ بیٹھے نہ بیٹھے صحیح طریقے سے بیٹھے، توجہ ہے؟ انہوں نے پتہ استادہ کیڑا بول رہا ہے، توجہ ہے؟ اگر مضارع مثبت جڑا ٹیک شیک لائیے ٹیک نہ لان، اگر مضارع مثبت ہو تو آغاز ہوگا لام تقید نہ، لیکن آخر میں نون تقید بھی آئے گا۔ مضارع مثبت آخر میں پہنچ گیا، ٹائم ختم ہو گیا۔ اگر مضارع منفی ہو جواب قسم تو اس کا آغاز یا ہوگا ما کے ساتھ یا ہوگا لا کے ساتھ یا ہوگا لفظ لن کے ساتھ۔ میں نے زبانی پڑھا دیا، میں اوپر فٹ کرانے لگا ہوں، لیکن فٹ کرانے سے پہلے آپ کو لا بدہ کا ترجمہ بتا دوں۔ لا بدہ کے دو ترجمے ہیں اور دونوں آنے چاہیے۔ ایک ہے لائے نفی، جنس کا نفی والا ترجمہ کرنا، وہ ہوتا ہے جناب قسم کے لیے کوئی چارہ نہیں، جواب سے کوئی چارہ نہیں، قسم کے لیے جواب سے کوئی چارہ نہیں، قسم جواب سے بھاگ نہیں سکتی کہ قسم ہو جواب سے بھاگ جائے، جہاں قسم ہوگی وہاں جواب آگے ضرور آئے گا، بھاگ نہیں سکتی۔ یہ ہے لغوی ترجمہ اور یہ آنا چاہیے۔ اور اس ترجمے میں میں نے من کو سائلنٹ نہیں کیا، جو دوسرا ہم ترجمہ کرتے ہیں اس میں ہم من کو سائلنٹ پتہ نہیں کیا کہتے کر دیتے ہیں، وہ سنیں جی۔ تو جان بے شک شان یہ ہے قسم کے لیے جواب ضروری ہے۔ پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے، ترجمے دونوں آنے چاہیے۔ کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے بھی یہ تو لائے نفی جی سے ضروری کی تو کٹ لیا، اے انہوں لازم ہے، اور لغوی ترجمے کو یہ والا ترجمہ لازم ہے۔ قسم کے لیے جواب سے کوئی چارہ نہیں، مطلب قسم کے لیے جواب ضروری ہے۔ تو جان بے شک شان یہ ہے قسم کے لیے جواب قسم یعنی جواب ضروری ہے۔ میں جا رہا ہوں، پس اگر قسم کا جواب تو نہیں بولنا جملہ اسمیہ ہو تو، یا پھر کہہ لو پھر اگر کیا کہا وہ جملہ اسمیہ مرجے کٹنے نے، ہاں جی کدھر اور نہ کچھ کٹ چھڑے ہو، کہاں نہ مرجے جو جملہ اسمیہ، اگر جملہ اسمیہ مثبتہ ہو تو واجب یہ ہے وہ جملہ اسمیہ مثبتہ اس کا آغاز کیا گیا ہو انا کے ساتھ یا لام ابتدا کے ساتھ۔ اے میرا ترجمہ جی، اس کی مثال واللہ ان زیدن قائم اور واللہ لا زید قائم کی مثل میں دوبارہ نہیں کرنا، میں آگے بھی وہی کراں گا ترجمہ، ترجمہ توجہ نہ سنی۔ اور اگر مرجے کرنے اور اگر جملہ اسمیہ ہن اگے مرجے پورا کرنا ہے،
اور اگر جملہ اسمیہ منفیہ ہو تو جملہ اسمیہ منفیہ اس کا آغاز کیا گیا ہوگا ما کے ساتھ یا اس کی مثال واللہ ما زید قائما اور واللہ لا زید فی الدار ولا عمر اور واللہ ان زید قائم کی مثال میں ہے۔ ترجمہ سونا اور اگر قسم کا جواب جملہ فعلیہ ہو پھر اگر وہ جملہ فعلیہ مثبتہ ہو تو ہون توجہ فعلیہ مثبتہ کا آغاز کیا گیا ہوگا، ہون توجہ آغاز کیا گیا ہوگا کدھا فعلیہ مثبتہ کا لام اور قد کے ساتھ، لام اور قد کے ساتھ، کیا لام اور قد کے ساتھ، یا اکیلے لام کے ساتھ، لام اور قد ماضی مثبت میں، اکیلا لام مضارع مثبت میں، او تو وہ سمجھ میں آئی؟ میری گل سمجھ اے نے کیا ہے اگر قسم کا جواب جملہ فعلیہ ہو، آگے یہ نہیں کہا کہ اگر مثبتہ ہو، یہ نہیں کہا ماضی ہو، یہ نہیں کہا وہ دونوں کٹھیاں لین دسو، اور اگر قسم کا جواب جملہ فعلیہ ہو پھر اگر وہ جملہ فعلیہ مثبتہ ہو تو جملہ فعلیہ مثبتہ کا آغاز کیا گیا ہوگا لام اور قد، یہ ماضی مثبت میں، یہ اکیلے لام کے ساتھ، یہ مضارع مثبت میں۔ مثالیں دونوں دی آئی ہیں، اس کی مثال واللہ لقد قام زید اور واللہ لا فلن قضا کی مثال میں ہے، اے ماضی مثبت والا، اے مضارع مثبت والا، لام اور قد ماضی میں ہے، اکیلا لام مضارع۔ اور اگر جملہ فعلیہ منفی ہو، منفیہ ہو پھر اگر وہ جملہ فعلیہ منفیہ، فعل منفی میں الگ کرتا ہے، مثبت میں الگ نہیں کرتا، فعل ماضی ہو تو جملہ فعلیہ منفیہ ماضی، جملہ فعلیہ منفیہ اس کا آغاز کیا گیا ما کے ساتھ، اس کی مثال واللہ ما قام زید۔ آگے جا رہا ہوں، اور اگر جملہ فعلیہ منفیہ فعل مضارع ہو تو اس کا آغاز کیا ہوگا ما کے ساتھ یا لا کے ساتھ یا لن کے ساتھ، اس کی مثال واللہ ما فلن کذا اور واللہ لا فلن کذا اور واللہ لن افعل کذا کی مثل میں ہے۔ یوں 16واں سبق اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا۔